کیا آپ نے کبھی مسل گین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں رہے؟ اس ویڈیو میں ہم مسل کو مؤثر طریقے سے حاصل کرنے کے کئی مؤثر ترین ثابت کیے ہوئے طریقے شیئر کریں گے۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک جنسی ہارمون ہے جو میل اور فیمیل دونوں میں موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر مردوں میں موجود ہے، خواتین میں بھی اس کی چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے۔ اگرچہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز میلز کی بلوغت اور اس سے متعلقہ تبدیلیاں یعنی آواز کی تبدیلی، بالوں کی نشوونما، مسلز کی تعمیر اور آواز کا بھاری ہونا کی ترغیب میں ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون میلز اور فیمیلز کی مجموعی صحت کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ مثال کے طور پر ٹیسٹوسٹیرون لیولز کے بہتر لیولز مجموعی صحت کو بہتر بناتے ہیں، بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں اور جسمانی ساخت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی ٹیسٹوسٹیرون کی مؤثر سطح مجموعی صحت کی حمایت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ صحت مند غذائیں کھانا اور اپنی روزمرہ کی معمولات میں جسمانی سرگرمیوں کو شامل کرنا۔ صحت مند زندگی کا انتخاب آپ کو طاقت، توانائی اور مسل ماس کو مینٹین رکھنے میں مدد کرے گا۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمیاں آپ کے موڈ کو بہتر بنا سکتی ہیں اور یہاں تک کہ نیند کو بھی فروغ دے سکتی ہیں۔ اب ہم آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھانے کے لیے کچھ بہترین کھانے کی اشیاء پر بات کریں گے۔ شہد میں بوران ہوتا ہے جو ایک قدرتی معدنیات ہے جو خوراک اور ماحول دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھانے میں مدد کرنے کے ساتھ وابستہ ہے اور مضبوط ہڈیوں اور مسلز کی تعمیر کے لیے بھی مفید ہے۔ ساتھ ہی سوچنے کی صلاحیت اور پٹھوں کی ہم آہنگی، مسل کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔ انڈے پروٹین، کولیسٹرول، وٹامن ڈی اور اومیگا 3 کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ سب ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں مدد کرتے ہیں۔ انڈے بہت ورسٹائل ہیں اور نہ صرف یہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں بلکہ ان میں موجود پروٹینز مسلز کی تعمیر کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ لہسن میں ایلیسن نامی مرکب ہوتا ہے جو آپ کے کولیسٹرول لیولز کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ کولیسٹرول ایڈرینل گلینڈ میں پروڈیوس ہوتا ہے جہاں ٹیسٹوسٹیرون کی بھی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کا اثر ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار سمیت دیگر جسمانی افعال پر پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے نظام میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے آپ ٹیسٹوسٹیرون کو ایڈرینل گلینڈ کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جبکہ لہسن خود ایک ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے والے کھانے کے طور پر کام نہیں کرتا ہے، یہ ایک کولیسٹرول کو کم کرنے والا انگریڈینٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھاتا ہے۔ بادام میں معدنی زنک کے ہائی لیولز ہوتے ہیں جو زنک کی کمی والے لوگوں میں ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو زنک کی کمی ہے تو یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو متحرک کرنے والے اہم ہارمونز جو جاری کرنے سے پیٹیوٹری گلینڈ کو روک سکتا ہے۔ زنک سے بھرپور غذا کھا کر آپ اس کو روک سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو کمی پیشی سے بچا سکتے ہیں۔ پالک کو طویل عرصے سے بہترین ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے والی غذاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سے مقبول سپر فوڈ میں سے ایک ہے۔ اس ہی کی وجہ سے شاید یہ پوپائے کا پسندیدہ کھانا تھا۔ پالک میگنیشیم کا ایک قدرتی ذریعہ ہے جس سے ٹیسٹوسٹیرون کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک میں وٹامن B6 اور آئرن بھی ہوتے ہیں جو دونوں بہترین ٹیسٹوسٹیرون بوسٹرز ہیں۔ دلیا B وٹامنز کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کی اچھی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ بہت سے مختلف B وٹامنز ہیں جن میں سے بہت سارے ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے والی غذاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وٹامن B جو ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں براہ راست کردار ادا کرتا ہے، یہ ایسٹروجن کی پیداوار کو کم کرتا ہے، اس طرح ٹیسٹوسٹیرون لیولز میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دلیا مختلف B وٹامنز کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس لیے ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ لیموں دیگر کھٹے پھلوں کے ساتھ بہترین ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے والی غذاؤں میں سے ایک ہے۔ لہسن کی طرح یہ آپ کے کولیسٹرول لیولز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے ٹیسٹوسٹیرون زیادہ آسانی سے پروڈیوس ہوتا ہے۔
صرف یہی نہیں، اس میں وائٹامن اے ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کے لیے درکار ہوتا ہے اور یہ ایسٹروجن لیولز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کیلے میں بروملین نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیلے انرجی لیولز کو برقرار رکھنے اور خون میں اینٹی آکسیڈنٹس کو بڑھانے کے لیے بہترین ہیں۔ غذاؤں کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں کچھ لائف سٹائل چینجز کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھانے کے لیے دیگر طریقے بھی ہیں، یعنی نہ صرف ورزش آپ کی طرز زندگی میں فرق پیدا کرنے کے لیے مؤثر ذریعہ ہے، بلکہ یہ جسم میں ناقص ٹیسٹوسٹیرون لیولز کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی سرگرمیاں میں اضافہ، خاص طور پر ریزسٹنس ٹریننگ کی ٹائپس جیسے وزن اٹھانا، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو فروغ دینے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایکسرسائز کی ایک ٹائپ جس کو ہٹ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بہترین انتخاب ہے۔ اپنی روٹین میں مستقل اور باقاعدگی سے ورزش کرنے کو معمول بنائیں اور روزانہ کچھ وقت ایکسرسائز میں صرف کریں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارے ہارمونز کے کام کرنے اور صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے غذا کا انتخاب بھی بڑے طور پر ٹیسٹوسٹیرون لیولز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کے لیے اپنی کل کیلوری کی مقدار، غذا کی نیوٹریٹو ویلیو پر توجہ دیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے روزمرہ کی غذا میں کافی پروٹینز، فیٹس، وٹامنز، کاربز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ غذائی اجزاء جیسے ہیلتھی فیٹس اور اچھی ورزش کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون لیولز آپٹیمائز ہوتے ہیں۔ بار بار اپنی ڈائٹ کو بدلنا یا ڈائٹنگ کرنا آپ کی باڈیلی فنکشنز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حد سے زیادہ کھانا کھانا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے آگے چل کے۔ اسٹریس اچھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اسی طرح ہائی سٹریس لیولز جسم میں آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بھی غیر متوازن کر سکتے ہیں اور مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ زیادہ اسٹریس جسم میں کولیسٹرول کا بڑھاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول لیولز کی تیزی سے ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو کم کر سکتے ہیں اور آپ پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسٹریس مینیج نہ کر پانا دماغی صحت اور گیسٹرو انٹیسٹینل فنکشنز پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس طرح ایک اصول کے طور پر اسٹریس اور کولیسٹرول لیولز کو غیر متناسب طور پر بڑھنے سے دور کرنے کے لیے خود کی اچھی دیکھ بھال کریں، اچھی نیند حاصل کریں، صحت مند غذا کھائیں، ورزش کریں اور سب سے اہم بات، خوش اور پرسکون رہیں۔ ہر روز اچھی مقدار میں سونے کے فوائد کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اچھی نیند نہ صرف آپ کو ریچارج اور متحرک رکھتی ہے، بلکہ پرسکون اور اچھی طرح سے سونے سے یہ بھی یقینی بنتا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کبھی توازن سے باہر نہیں ہوتے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو ٹیسٹوسٹیرون یا دیگر ہارمونز کے ساتھ کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہر روز کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے نیند کو ترجیح دیں۔ ڈیجیٹل گیجٹس کو دور کریں اور کسی بھی قسم کی نیند میں خلل سے بچیں۔ تمام وائٹامنز میں سے وائٹامن ڈی کی کمی کی سطح بہت سے طرز زندگی کی خرابیوں اور صحت کے خطرات سے منسلک ہے، بشمول ٹیسٹوسٹیرون کے ناقص لیولز۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ وائٹامن ڈی قدرتی ہارمونز ریگولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو بڑھاتا ہے اور جسم کے مختلف پیرامیٹرز کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس صحت مند وائٹامن میں کم ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم وائٹامن ڈی حاصل کریں۔ یہ وائٹامن حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ وقت باہر دھوپ میں گزاریں۔ اگر ضروری ہو تو وائٹامن ڈی سے بھرپور غذا یا سپلیمنٹ شامل کریں۔ اپنی غذا کو بہتر بنانے اور ورزش کرنے کے علاوہ ہارمونل فنکشنز کو منظم کرنے اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو بڑھانے کے کئی اور طریقے ہیں۔ آپ قدرتی ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے والی جڑی بوٹیاں اور کنکاکشن لینے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، تاہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مضر اثرات سے ہوشیار رہیں۔ احتیاط کے طور پر کوشش کریں کہ ایسٹروجن نما کیمیکلز کے ایکسپوجرز کو اپنے سے محدود کریں جو کچھ مصنوعات جیسے پلاسٹکس میں موجود ہے۔ صحت مند خوشگوار طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمباکو اور دیگر نقصان دہ چیزوں کے استعمال کو بھی کم سے کم کریں۔
اگرچہ مذکورہ بالا تمام کھانوں پر مشتمل ایک صحت مند غذا مدد کرتی ہے، تاہم سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہمیشہ ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے کہ وہ صحت مند طرز زندگی کا انتخاب کرنا۔ صحت مند غذائیں کھائیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی ایکسرسائز کو شامل کریں۔ صحت مند طرز زندگی کے انتخاب آپ کو اپنی طاقت، توانائی اور لین مسل ماس کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی آپ کے مزاج کو بہتر بنا سکتی ہے اور بہتر نیند کو بھی فروغ دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔